عمرے والے کے لیے 52 نیتیں۔ نمبر 1، صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے عمرہ کروں گا۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، کوئی بھی عمل ہو اس کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے، یعنی مددگار ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں عمرہ کروں گا۔ نمبر 3، ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا۔ بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے لے، جس سے اس نے قرض لیا ہوا ہے اس سے اجازت لے لے۔ مال حلال سے عمرہ کروں گا۔ نمبر 5، چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعائیں کرواؤں گا۔ دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے، یہ یاد رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا کہ بچوں سے کہتے، بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 111 پر منقول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا، اے موسیٰ، مجھ سے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا۔ عرض کی، الہی وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کی تواضع ہے، ورنہ وہ یقیناً ہر گناہ سے معصوم ہے۔ فرمایا، اوروں سے دعا کر، اوروں سے دعا کروا، اوروں سے دعا کرا کہ ان کے منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا، یعنی اوروں کے ذریعے دعا کروا کہ ان کے منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ حاجت سے زائد توشہ، توشہ مطلب اخراجات، ضروریات کی چیزیں، پیسے، اخراجات ہے نا، رکھ کر رفقا یعنی ساتھیوں پر خرچ، اور فقراء پر تصدق، غریبوں پر اس کو صدقہ یعنی خیرات کر کے ثواب کماؤں گا۔ ارے اس سفر میں اگر ہم ثواب کمانے کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو پھر کب رکھیں گے؟ زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا۔ نمبر 8، دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا۔ سفر کے دوران ہمیں چاہیے کہ ذکر اللہ میں مشغول رہے، اس سے فرشتے ساتھ رہے گا، اس سے فرشتہ ساتھ رہے گا۔ گانے باجے اور لغویات کا سلسلہ رکھا تو شیطان ساتھ رہے گا۔ نمبر 9، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ، یعنی غیر موجودگی والی دعا نہایت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے حق میں تیری دعا قبول، اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت ملے، اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت حاصل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ سفر کے اندر اپنے لیے اور دیگر مسلمین کے لیے دعائیں کرتے رہے،
کہ مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ یعنی غیر موجودگی والی دعا نہایت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے حق میں تیری دعا قبول اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت ملے۔ نمبر 10، سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ نمبر 11، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا۔ نمبر 12، اپنے رفقا کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے آرام وغیرہ کا خیال رکھوں گا۔ غصے سے بچوں گا، بیکار باتوں میں نہیں پڑوں گا، لوگوں کی ناخوشگوار باتیں برداشت کروں گا۔ تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی ہی سختی کرے میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ بہار شریعت میں ہے عربوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی بھی کرے تو ادب سے تحمل یعنی برداشت کرے، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خصوصاً اہل حرمین اور خصوصاً اہل مدینہ سے، مدینہ کے رہنے والے اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت یعنی میل لائے، اس میں دونوں جہان کی سعادت ہے۔ بھیڑ کے موقع پر بھی لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا، اور اگر خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا۔ نمبر 16، سفر کی سنتوں اور آداب کا حتی الامکان خیال رکھوں گا۔ نمبر 17، احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا، اللہ تعالی ہمیں بھی لبیک پڑھنا نصیب فرمائے۔ نمبر 18، مسجدین کریمین بلکہ ہر جگہ ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھوں گا اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھوں گا، اسی طرح نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا اور باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا۔ نمبر 19، جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، آب زمزم پینا، سحری اور افطاری کرنا اور سونا ناجائز ہے۔ اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً یہ سب کام جائز ہو جائیں گے۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطاری کرنا یہ سب منع ہے، ہاں اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ نمبر 20، کعبہ مشرفہ زہد اللہ شرفا و تعظیما پر پہلی نظر پڑھتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا۔ نمبر 21، دوران طواف مستجاب پر جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہے، وہاں اپنی اور ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کراؤں گا۔ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اگر مستجاب پر حاضری نصیب ہوئی تو اپنی مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 22، جب آب زمزم پیوں گا ادائے سنت کی نیت سے قبلہ رو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر چوس کر 3 سانس میں پیٹ بھر کر پیوں گا، پھر دعا مانگوں گا کہ وقت قبول ہے۔ زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کوکھ یعنی پیٹ بھر نہیں پیتے، تو جب بھی زمزم پیوں گا پیٹ بھر پیوں گا۔ نمبر 23، ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجئے کہ محبت اور شوق کے ساتھ کعبہ اور رب کعبہ عز و جل کا قرب حاصل کر رہا ہوں اور اس کے تعلق سے برکت پا رہا ہوں۔ اس وقت یہ امید رکھیے کہ بدن کا ہر وہ حصہ جو کعبہ مشرفہ سے مس یعنی ٹچ ہوا ہے انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اب بقیہ نیت انشاءاللہ